السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ہم پڑھیں گے ذوق کی سوانح اور فن کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ذوق کے حالات زندگی اور ان کی شعر و شاعری کے بارے میں۔ بہادر شاہ ظفر کے عہدے میں ملک الشعراء کے خطاب سے نوازے جانے والے شاعر ذوق اپنے زمانے کے دوسرے اہم شعراء غالب اور مومن سے بھی بڑے شاعر مانے جاتے تھے، لیکن زمانے نے ان کی اس عظمت کو زیادہ دن قبول نہیں کیا اور انہیں ایک معمولی شاعر کہہ کر مسترد کر دیا گیا۔ جب غالب کی شاعری پڑھنے کا چلن عام ہوا تو ذوق کی شکست تو لازمی تھی، کیونکہ دونوں کا میدان الگ ہے، انداز بیان الگ ہے۔ یعنی کہ ذوق ایک بڑے شاعر تھے اپنے زمانے کے، لیکن غالب کی جب شاعری غالب اور مومن کی شاعری جب یہاں اس زمانے میں جب شروع ہوا، آغاز ہوا، یعنی لوگ سننے لگے، تو ذوق کا شعر و شاعری پر لوگ توجہ کم دینے لگے اور دھیرے دھیرے وہ ایک معمولی شاعر کی طرح رہ گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں کا ذوق کا الگ میدان تھا، شعر و شاعری کہنے کا ان کا الگ انداز و بیان تھا۔ ذوق کا پورا نام شیخ محمد ابراہیم تھا اور ذوق تخلص رکھتے تھے۔ ذوق کا پورا نام تھا وہ شیخ محمد ابراہیم تھا اور ان کا تخلص ذوق تھا۔ ذوق 1789 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1789 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ذوق کا انتقال 1854 عیسوی میں ہوا۔ ان کے والد ایک سپاہی تھے۔ ذوق نے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول کے مکتب سے حاصل کی۔ وہ شاہ عبدالعزیز دہلوی کی خدمت میں بھی طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوتے تھے۔ آپ علم نجومی، علم تصوف، علم حدیث اور علم موسیقی وغیرہ سے بہت گہری واقفیت رکھتے تھے۔ یعنی کہ علم نجومی وہ اسے کہتے ہیں جو غیب کی باتیں کو جو بتاتے ہیں، کسی آپ کے آنے والی کوئی پریشانی وغیرہ جو بتاتے ہیں اسے نجومی کہتے ہیں۔ اور علم تصوف وہ صوفیاء کرام کی جو علم ہے، یعنی کہ خدائے تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا اور خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا، جو صوفی کہتے ہیں، وہ اس علم سے بھی وہ واقف تھے ذوق۔ علم حدیث، یعنی کہ حدیث کی کتابیں بھی انہوں نے پڑھی تھی، سیکھی تھی، علم حاصل کی تھی۔ اور علم موسیقی، یعنی کہ شعر و شاعری میں جو علم موسیقی ہوتا ہے اس میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی تھی، گہری واقفیت رکھتے تھے۔ ذوق کے سب سے پہلے استاد حافظ غلام رسول تھے اور وہ شوق تخلص رکھتے تھے۔ ذوق کا استاد غلام حافظ تھے اور وہ شوق تخلص رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہی سے متاثر ہو کر ذوق نے بڑی کم عمری میں ہی شاعری شروع کی۔ یعنی کہ انہی سے متاثر ہو کر شعر و شاعری ذوق نے کم عمر میں ہی شروع کر دی اور اپنے کلام پر حافظ غلام رسول شوق سے ہی اصلاح لیتے رہے اور اپنے استاد ہی کے تخلیق شوق کی مناسبت سے اپنا تخلص ذوق اختیار کیا۔ یعنی کہ ان کا استاد تھا، اس کا تخلص تھا، وہ شوق رکھتے تھے نا، تو اسی کے مناسبت سے، یعنی کہ اسی کی وجہ سے ملتا جلتا ہوا اپنا بھی تخلص ذوق اختیار کر لیا۔ ذوق کی رسائی شہزادہ ولی عہد مرزا ابو ظفر کے دربار تک 19 برس کی عمر میں ان کے بچپن کے دوست کاظم حسین بیقرار کے ذریعے ہوئی۔ ظفر ذوق سے پہلے شاہ نصیر سے مشورے سخن کرتے تھے اور ذوق کے بعد غالب سے۔
ٹھیک ہے. شاہ نصیر جو تھے، شاہ نصیر سے پہلے مشورہ لیا کرتے تھے، اس کے بعد اور ذوق کے بعد غالب سے. بہادر شاہ ظفر نے تخت نشین ہونے کے بعد ذوق کو سلطنت کا ملک الشورا مقرر کیا. ذوق کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے اور وہ ہمیشہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے ہی وابستہ رہے. حیدرآباد کے دیوان مہاراجہ چندولال شاداں نے جب شہرت سنی، یعنی کہ ذوق کی جب شہرت سنی تو انہیں حیدرآباد آنے کی دعوت دی، مگر ذوق نہیں گئے اور یہ شعر کہا: گرچہ ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر. ذوق کی شاعری میں سادگی، رنگینی، جدت پسندی کے نمونے پائے جاتے ہیں. ان کے بہت سے ایسے اشعار آج تک لوگوں کی زبان پر عام ہیں. اشعار دیکھیں: پھول تو دو دن بہارے جاں دکھلا گئے، حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. زبان کی سادگی، محاورے کی صحت اور بندش ذوق کی غزل کی عام خصوصیات ہیں. ان کے اشعار کسی گہرے غور و فکر کی طرف راغب نہیں کرتے، بلکہ بہت ہی عام فہم زبان اور روزمرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سننے والے کو کسی طرح الجھن میں نہیں ڈالتے. ان کا ایک شعر پیش ہے: بعد رنجش کے گلے ملتے ہوئے رکتا ہے دل، بعد رنجش کے گلے ملتے ہوئے رکتا ہے دل، اب مناسب ہے یہی کچھ میں پڑھوں کچھ تو پڑھے. ذوق نے اپنے کلام میں نئے نئے الفاظ اور خوبصورت تراکیب کا استعمال کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان سادہ الفاظ اور عام فہم انداز نے ہی انہیں اتنی مقبولیت کا درجہ میسر کیا. مثال کے طور پر کچھ اشعار ملاحظہ کریں: نہ دل رہا نہ جگر، دونوں جل کے خاک ہوئے، رہا ہے سینے میں کیا چشم خون افسا کے لیے، تو جاں ہے ہماری اور جان ہے تو سب کچھ، ایماں کی کہیں گے ایمان ہے تو سب کچھ. ذوق کی شاعری میں تکلف اور تصنع مطلق نہیں. ان کے کلام سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شاعر اپنی قابلیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. کلام میں روانی اور ترنم بہت ہے. ان کی غزلیں تازگی، مضامین خوبی، محاورہ، سادگی اور صفائی کے لیے مشہور ہیں. مختصر یہ کہ آسمان شاعری پر ذوق ایک درخشاں ستارہ بن کر چمکے، اور زبان اردو کے بہترین شعراء میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے. حسن و عشق کی نیاز مندی کو آسان اور عام فہم الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ذوق نے اسے بھی بہت ہی سہل زبان سے بیان کر دیا ہے. مثلاً: تو ہماری زندگی پر زندگی کی کیا امید، تو ہماری جان لیکن کیا بھروسہ جان کا. ذوق کے کلام میں معنی آفرینی قابل داد ہے. لطیفے جذبے اور شاعرانہ خیال کو کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس شعر میں بیان کر رہے ہیں. آنا تو جفا جانا، جانا تو رلا جانا، آنا ہے تو کیا آنا، جانا ہے تو کیا جانا. ذوق کی ہم عصر شعراء میں شاہ نصیر، غالب، ظفر، شیفتہ اور مومن تھے.
आनी के गालिब के हम असर आनी के गालिब के साथी में से शाह नसीर, गालिब, ज़फ़र, शेफ्ता और मोमिन थे। आज की वीडियो में ज़ौक़ के हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी के बारे में हमने पढ़ ली। अब आगे मोमिन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, खुदा हाफिज।